बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 4 जुलाई 2023 बिन्नूरिया लाइब्रेरी से आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिन्नूरिया लाइब्रेरी में दर्जाबंदी का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और इस वक्त जो हमने काम किया है उलूमुल कुरान के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँच गया। तो उस हवाले से मेरी चाहत थी कि एक ऐसी वीडियो मालूमाती वीडियो बनाऊँ कि हमारी लाइब्रेरी में कुतुब के रखने की क्या तरतीब है, इसी तरह उस पर जो दर्जाबंदी हमने की वो किस हवाले से की और उन पे जो नंबरात लगाए हैं या जो कोड वर्क जो लगाए हैं और रमूज़ है, इसी तरह उसका मतलब और मकसद क्या है। तो ये इसलिए बेहतर भी है कि इंशाअल्लाह जो भी असातिज़ा किराम या तलबा किराम या मुताले के लिए आने वाले जो भी हज़रात यहाँ आएंगे तो उनको किताबों को जगह से उठाने और वापस अपनी जगह तक रखने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आप हमसे लाइब्रेरियन से चाहते हैं कि फ़लाँ मुसन्निफ़ की किताब कहाँ पर है और कैसी कहाँ पर रखी हुई या इस मौज़ू पे फ़लाँ की किताबें हैं या नहीं हैं, और तो वो हम जो हमारी जो डिजिटल वो है क्या नाम है सॉफ्टवेयर है उसे हम तलाश करके कि सेकंडों और मिनटों में आपके लिए वो किताब तलाश करके हम आपको दे सकते हैं अगर हमारे पास मौजूद हो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उलूमुल कुरान के हवाले से जो दर्जाबंदी हमने शुरू की थी, एक महीने तकरीबन इस पे काम हुआ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाए तकमील तक पहुंची। तो उस हवाले से आप हज़रात को थोड़ी सी रहनुमाई करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हज़रात के लिए ये मालूमात मुफीद भी होंगी और एक रहनुमा के तौर पर, रहनुमा उसूल के तौर पर आपके सामने होंगे। तो ये है उलूमुल कुरान और उससे मुतालिक जो है किताबें और चंद मौज़ूआत किताबें वहाँ पर है। तो इसको फ़िलहाल जो उलूमुल कुरान के जो उन्वान है इसके लिए ज़ीली उन्वानात हमने तकरीबन 10 बनाए हैं, यानी जो किताबें हमारे पास मौजूद है तो उन किताबों के 10 उन्वानात फ़िलहाल बन गए। तो उनमें से पहला उन्वान है अहकामुल कुरान ख़ास, और फिर दूसरा है कामूस वल मौज़ूआतुल कुरानिया, इसी तरह इल्म क़िराअत व मुल्हिक़ात दूसरी तीसरी चौथी 10 नंबर। अच्छा, इसमें अब जो असल चीज़ है आप हज़रात से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये मैंने लिखा है अहकामुल कुरान ख़ास। ख़ास तो चले इसका मतलब बाद में बताएंगे, एक मुस्तकिल इस पर वीडियो बनेगी। जितने उन्वानात हैं उनके मकासद असातिज़ा किराम के लिए तो नहीं कह सकता, मतलब तलबा किराम के लिए कि इनका मकसद क्या है। असल जो चीज़ मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ, अहकामुल कुरान के सामने लिखा हुआ है 297.12201। ये है इसका टाइटल नंबर। टाइटल नंबर कहेंगे, रकमुल मादा कहें या मौजू नंबर। यानी लाइब्रेरीज़ में ऐसा होता है कि जो किताब का जो ये जो उन्वान है, ये पूरा उन्वान यहाँ किताब पर नहीं छापते हैं। इस उन्वान का जो कोड वर्क है, जो रमूज़ है, जो नंबरात है वो लगाते हैं। तो इसके लिए हमने ये नंबर का इंतखाब किया है और इस किताबों पे लगा है। इसमें से जैसे आप हज़रात के इल्म में होगा, जैसे हम शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है उसका हर नंबर का एक मकसद होता है। एक नंबर से मुराद जिन्स मुराद होती है कि मर्द है या औरत, वो नंबरों में फ़र्क से पता चलता है, और इसी तरह सूबे का पता चलता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ये भी इसके हर नंबर पे एक मकसद है। 297 एक इंटरनेशनल नंबर है, आप हज़रात के इल्म है। इसको इस्लामिक स्टडीज़ यानी इस्लामी उलूम इसका नंबर दिया हुआ है। ये तमाम दुनिया में ये नंबर जो इस्लामी उलूम के लिए ये नंबर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके बाद इस्लामी उलूम के बाद इशारे के बाद जो नंबरात है 122 ये इस्तेमाल होता है कुरान के लिए। यानी अगर कुरान के नुस्खे हैं तो उस कुरान के नुस्खों पर, चाहे वो कदीम नुस्खे हों, जदीद नुस्खे हों, जैसे भी हों, उस पर 122 उसका कोड नंबर है। तो अगर आप कहीं लाइब्रेरी में देखते हैं कि 297.122 तो समझे कि इस्लामिक स्टडीज़ में कुरान है। फिर उलूमुल कुरान के लिए ये हमारे जो है इज्तिहाद है और हमारे साथियों की काविश है। इसके लिए हमने इंतखाब किया ज़ीरो का। ज़ीरो 122 ज़ीरो जब होगा तो इससे मुराद होगा कि उलूमुल कुरान यानी कुरान और उसके उलूम। फिर चूँकि जैसे आपके सामने मैंने अर्ज़ किया कि उलूमुल कुरान के हमने यानी फ़िलहाल जो हमारे पास किताबें मौजूद है उसके हमने 10 ज़ीली उन्वानात बनाए। उस 10 से ज़ीली उन्वानात में से ये पहला उन्वान है उलूमुल कुरान, ये उसके उलूम, और ये उसका उलूमुल कुरान में से
احکام القرآن. اب آتے ہیں نیچے، خود بخود یہ اگلا نمبر تبدیل ہو جائے گا. یہ ہے قاموس والموضوعات القرآنیہ، وہی نمبر ہے، صرف آخری نمبر جو ہے اوپر ایک تھا، یہ 2 ہو گیا، یعنی علوم القرآن میں سے یہ دوسرا، اور یہ علوم القرآن میں سے تیسرا. آپ دیکھیں یہ علوم القرآن، یہ علم القراءات و ملحقات، اور اس کا جو کوڈ ہے ہم نے اس کتاب پہ لگایا ہے آپ کے سامنے 122.03. جو کوڈ یہاں پر ہے اس کا اصل جو کوڈ ہے وہی ہم نے کتاب پر لگایا 122.03. تو یہ کتاب جہاں پڑھی ہوگی یا جہاں آپ کے سامنے آئے گی کہ مثال یہ کتاب کس موضوع پر ہے، تو آپ پورا عنوان تو ہم یہاں لکھ نہیں سکتے، تو اس کا ہم نے کوڈ لکھ دیا 122.01، یعنی علوم القرآن میں احکام القرآن. اچھا، اس کے بعد آتا ہے اس کے نیچے مصنف جس نام سے مشہور ہے، کس نام سے مشہور ہے وہ ہم لکھتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا مکتبوں میں کہ مثال اشرف علی تانوی ہے تو اشرف کی الف کی حمزے کو لیتے تھے، اور اس کے بعد ناموں کے لیے بھی ایک کوڈ رکھا ہوا ہے، مثلا 1 سے لے کر سینکڑوں تک، سمجھے. تو مثال کے طور پر اشرف علی تانوی صاحب کا نمبر ہے 16، تو ایک آگے لکھتے تھے 16، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ اشرف علی تانوی صاحب کی کتاب ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی مشقت ہے. ظاہر ہے کہ 1 16 1 55 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مصنفین ہے، وہ ہر ایک کے لیے کوڈ ہے، تو یہ کتنا کون یاد رکھ سکتا ہے. تو ہم نے اس کے بجائے جس نام سے مصنف مشہور ہے وہی لکھ دیا، اشرف علی تانوی، عبد الحمید، سمجھے، فواد عبد الباقی، اسماعیل، سعید، اسی طرح جو جس الحسناوی، عثمان الدانی، مکی القیسی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عثمان الدانی، سالم، محسن، محسن. تو یہ ان ناموں جو مشہور نام ہے وہ ہم نے لکھے اس کے اوپر. اس کے بعد آتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ CH-309-1/1، یہ ہے شیلف کیا نام ہے کتاب کا کال نمبر، انگلش میں کہیں گے کال نمبر یعنی طلب نمبر. یہ طلب نمبر ایسا ہے اس کتاب کا، جو کہ اس کتاب کو جو نمبر ہم نے دیا ہے 309، اس پوری لائبریری میں چاہے یہاں پہ 10 لاکھ کتابیں کیوں نہ ہو جائے، اس میں یہ نمبر، یہ 309 احکام القرآن کا ہوگا، اشرف علی تانوی صاحب کا، اور اس کی پہلی جلد کا، بس یہ اسی کا نمبر ہے. یہ نمبر کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ جب بھی 309 نمبر آپ ہم سے طلب کریں گے، 309 نمبر کتاب، تو اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ کتاب آئے گی، احکام القرآن للتانوی، اور کوئی کتاب اس میں شامل نہیں. یعنی اس کا ایسا نام ہے کہ نمبر ہے کہ کوئی اور شامل نہیں. اگر ڈیجیٹل اس پہ کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر پہ ہم سرچ کرتے ہیں اور آپ کو اشرف علی تانوی صاحب کی کتاب احکام القرآن چاہیے، تو ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 309 نمبر جلد اول ہے، 310 اس کی جلد 2 میں کون سی چاہیے، 309. تو 309 صرف یہی ہوگی. تو اس کے آگے پھر ہم نے سلیش لگا کر ایک لکھا کہ یعنی پہلی جلد، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے 310 دوسری جلد. یہ ہو گئے. اس سے نیچے جو تھوڑا سا ہائی لائٹ اور جلی حروف سے لکھا ہوا ہے، اس 1/2، اسی طرح /3، 1/4، 5 6 10. اس کا مطلب ہے اس سے شیلف نمبر، خانہ نمبر. تو 1 سے پھر کیا مراد ہے، یہ 2 سے مراد شیلف نمبر، یہ 1 سے کیا مراد ہے. اصل میں یہاں پہ ہم نے الماریوں کی جتنی لائنیں ہیں، ہر ایک لائن کو ایک نمبر دیا ہوا ہے آسانی کے لیے. جیسے یہ جنوب مغربی دیوار ہے، اس کا نمبر 1 ہے. وہ جو ہے جنوبی دیوار ہے اس کا 2 ہے. مشرقی دیوار اس کی طرف ہے وہ 3 ہے. پھر اس کے بعد یہ 4 5 یہ 6 اس طرح. اور یہ ہے 7 والا لائن، یہاں پہ آپ کو آئیں گے جو 7 نمبر، تو لائن نمبر 7. تو آسانی اس طرح ہے کہ یعنی لائن نمبر 1 میں شیلف نمبر 2، لائن نمبر 1 شیلف نمبر 2، صحیح. لائن نمبر 1 شیلف نمبر 3، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو آسانی سے یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ کتاب یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے، تو قانون تو یہ ہوتا ہے لائبریریز میں کہ پڑھنے والے کتاب پڑھ کے وہیں پہ چھوڑ دیں، یا اس کے لیے ایک مخصوص ڈیسک ہوتا ہے اس پہ رکھتے ہیں. لیکن خیر ایک زید آیا، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد وہ چونکہ زید خود اٹھا کے لایا تھا یہ کتاب،
تو مطالعہ کرنے کے بعد ساتھ میں عامر آ گیا، تو انہوں نے عامر سے کہا کہ یہ کتاب پڑھیں، میں چلتا ہوں، بہت مفید کتاب ہے۔ عامر نے پڑھنا شروع کیا۔ عامر نے جب پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اس کو میں واپس رکھتا ہوں، لیکن چونکہ اٹھائی تو عامر نے نہیں تھی، اٹھائی تو زید نے تھی، تو اب یہ عامر اس کو کہاں رکھے گا؟ یا تو اس کا آسان طریقہ یہ یہیں چھوڑ دے، جو ہم لائبریریز کے ساتھی ہیں، لائبریری کے جو منتظمین ہیں وہ اٹھا کے رکھ دیں گے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں خود واپس اپنی جگہ پہ رکھوں تو کوئی مشکل نہیں، کیا کریں گے؟ اس کو تلاش نہ کریں، اس کو بھی تلاش نہ کریں، یہ بھی تلاش نہ کریں۔ S14 یعنی لائن نمبر 1 اور خانہ نمبر یا شیلف نمبر 4، تو یہ لائن نمبر 1 یہاں پر 1 سے لے کر 7 تک جنوب کے سائڈ پہ ہے، 8 سے لے کر 14 تک شمال کی طرف ہے، تو یہ ہے مثال لائن نمبر 1 کا 4 نمبر کہاں پر ہے؟ لائن نمبر 1 یہ 4، تو اس میں یہاں رکھیں، کتاب غائب نہیں ہوئی، کتاب اپنی جگہ پہ واپس آ گئی، اب اس شیلف میں کہیں بھی رکھ دیں، تو اس طرح کتاب آسانی سے اپنے مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ اور آپ کو چاہیے اور ہم آپ کو سافٹ ویئر میں سرچ کر کے تلاش کر کے کتاب کا نام نکلوائیں اور پھر اس کا جو ہے کال نمبر نکالیں، کال نمبر کے ساتھ پھر ہم جب اس کے مقام دیکھتے ہیں کہ کہاں رکھی ہوئی، تو جب وہ ہمارے سامنے آئے گا 1/4 1/5 یا 10/7 اس طرح جب آئے گا تو ہم سیدھا الماری میں جائیں گے اور وہاں سے وہ کتاب اٹھائیں گے۔ اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب تلاش کر رہے ہیں ان الماریوں میں، یہ 4-5 نمبر الماری ہے، یہاں پر 5.5/55 ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ 1/4 رکھا، 4 لکھا ہوا ہے شیلف پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اس الماری کی نہیں، اس کو آپ واپسی آسانی سے آپ یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، یا لائبریرین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتاب یہاں غلطی سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ فی الحال مختصراً تعارف تھا، امید انشاءاللہ اور کہ یہ آپ کے لیے بھی مفید ہوگی، ہمارے لیے بھی، اور انشاءاللہ آج کے بعد تفاسیر پہ کام شروع ہوگا۔ تفسیر کی جو ہے تقسیم ہو چکی ہے عنوانات کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے ہمارے ساتھیوں نے تقسیم کر لی، اب اس کو یہ ٹیگ نمبر اور یہ آرٹیکل نمبر اور اسی طرح کال نمبر یہ اس پر لگانے ہیں، یہ پرچیاں چھوٹی چھوٹی یہ بنا کر اس پہ لگانے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح واضح ہوں گے اور سب کے لیے آسانی ہوگی۔ باقی یہ جو نمبرات ہے جو یعنی آرٹیکل نمبر ہے، یہ راتوں رات والی ایجاد والی چیز نہیں ہے، تو الحمدللہ اس پر خوب غور اور خوض کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسا سینکڑوں موضوعات ہیں نا، آپ کے علم میں ہے کہ سینکڑوں لاکھوں موضوعات کی کتابیں ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو ہم نے نمبر انتخاب کیا ہے کہ 12201 12201 یہ صرف علوم القرآن کے احکام القرآن کا ہوگا، علوم القرآن میں سے احکام القرآن کا، باقی یہ نمبر دوبارہ کسی بھی نہیں آ سکتا، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ تعارض بھی اس نمبروں میں نہیں ہوگا، یہ نمبر ایسا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ کہ ایک نمبر عنوان اس ایک عنوان کو جو نمبر ہم نے دیا ہے دوسرا عنوان کو بھی وہی نمبر ہم دے دیں، نہیں، انشاءاللہ اس کا الگ نمبر ہوگا، اور اس کے لیے خوب سوچ اور بچار کرنے پڑتی ہے، کہیں تعارض نہ ہو، کہیں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، تو انشاءاللہ کوشش جاری ہے، اور آپ حضرات کی سرپرستی رہے گی، اساتذہ کرام کی اور بڑے محترمین حضرات کی، تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے مختصر سی ویڈیو بنا کے پیش کروں گا، یا کارگزاری سامنے پیش کروں گا اور تفسیر کے حوالے سے کہ اس کی کس طرح ہم نے درجہ بندی کی اور کس طرح ان کو نمبر لگائے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔